بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 170 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 86 سے لے کر 90 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایمان و اقرار کا ایک فرق بتایا گیا کہ کفار کا ایک فرقہ اللہ رب العزت کی بہت سی قدرتوں کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ایمان ہی سے نجات ملتی ہے نہ کہ فقط اقرار سے۔ اب ان آیات میں کفار کے اسی ٹولے سے دوسرے اقراروں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، گویا یہ آیات تتمہ ہے ان پہلی آیات کے مضمون کا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تا قیامت مسلمانوں کو کفار سے مناظرانہ طرز پر سؤالن جواباً گفتگو کا حکم دیا گیا تاکہ کفار کے عقیدتی نظریات کھل کر سب کے سامنے آ جائیں۔ اب ان آیات میں اسی مناظرانہ طرز کا بقیہ حصہ ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار سے حقائق ایمانیہ کا اقرار کرا کر ان کو دعوت ایمان دینے کا طریقہ اور حکم فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں کفار کی انتہائی احمقانہ جاہلانہ ضد بازی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتنا صاف اور واضح حق ظاہر ہو جانے کے باوجود کفار اپنے ہی اقرار کردہ حقائق پر ایمان نہیں لاتے اور لکاذبون بنے پھرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ محبوب ان سے دریافت کیجئے کہ ان ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم یعنی کرسی کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہے۔ پھر اسی وقت محبوب آپ ان سے فوراً سوال کر دیجئے، قل افلا تتقون، تو پھر تم غیر اللہ کی عبادت کرنے سے کیوں نہیں بچتے؟ تم کیوں احتراز نہیں کرتے رب کے غیر کی عبادت سے؟ قل محبوب پوچھئے ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے؟ بتا رہے ہیں کہ ملکوت کے اندر جو تا ہے یہ مبالغہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے،
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، یحمی ولا یحمی علیہ، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا، وہی حمایت کرنے والا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ خبر رکھتے ہو تو پھر بتاؤ، سیقولون للہ، وہ ضرور بالضرور یہی کہیں گے کہ ان تمام صفات کا مالک اللہ ہے، اور ایک قراءت میں اللہ کے بجائے للہ ہے لام جر کے ساتھ، اور دونوں جگہوں میں اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ من بیدہ کے معنی من لہ ما ذکر کے ہیں۔ تو آپ اس وقت ان سے کہیے، قل محبوب ان سے کہیے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر کیوں تم دھوکے میں پڑے پھرتے ہو، اور کیوں تم حق تعالی کی عبادت سے تم پھر گئے ہو، دور ہو گئے ہو، روگردانی کر لی ہے؟ یعنی تم کو یہ تصور کیسے ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے؟ بل اتیناہم بالحق بالصدق وانہم لکاذبون فی نفیہ، بلکہ ہم نے تو ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور وہ یقیناً خود جھوٹے ہیں اس سچی بات کی نفی کرنے میں۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان کفار مکہ سے دوسرا سوال محبوب یہ پوچھئے کہ کون ہے جس کی ربوبیت ہے ساتوں آسمانوں کے لیے، اور ان سب سے بڑے عرش پر کس کی ربوبیت قائم ہے؟ کون ہے ان سب کو پالنے والا؟ کون ہے اس کرسی کا مالک؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کے پالنے والا اور عرش عظیم کرسی کا رب کون ہے؟ کس کی حفاظت و اعانت میں محفوظ و موجود ہیں یہ سب فلکیات اور آفات؟ سیقولون للہ، ان قریب فوراً خوشی نہ خوشی سے اب بھی یہی کہیں گے کہ سب کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے اور سب کا رب صرف اللہ ہی ہے، وہی سب کو پالنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ اب بھی وہ کفار اپنی کسی بت، دیوی یا دیوتا کا نام نہیں لیں گے، توحید فی الخالقیت کی طرح توحید فی الربوبیت و ربانیت کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے زبانی اقرار کر لیں گے۔ یہ اقرار ہو جانے کے بعد ان کفار سے فرمائیے، قل افلا تتقون، اگر تم اللہ کو رب مانتے ہو، اقرار زبانی کرتے ہو، تو پھر تم قلب و دماغ، جان و جگر، عقیدہ و عمل سے متقی مومن کیوں نہیں بن جاتے، اور ایمان و عمل سے دنیا میں تقویٰ کر کے طہارت جسمانی، عبادت ایمانی، خشعت رحمانی، خوف ربانی اختیار کیوں نہیں کرتے، اور اخروی تقویٰ کر کے عذاب قبر، سزا و جہنم، عذاب ذوالجلال سے کیوں نہیں بچتے، اور بچنے کے لیے بارگاہ نبوت میں کیوں نہیں آتے؟ تم رب تعالیٰ کے اغیار کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اغیار کی عبادت سے نہیں بچتے؟ زبانی اقرار تو کرتے ہو مگر نہ تذکر کی معرفت پاتے ہو، نہ تقوی کا ایمان اپناتے ہو۔ کیا تمہیں بغاوت، شرک، شقاوت کفر، پرستش بتاں کرتے ہوئے خوف الہی نہیں آتا؟ توحید خالقیت اور ربانیت اللہ تعالیٰ کے لیے مان کر بھی کہتے پھرتے ہو، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تمہیں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا نہیں آتی کہ تم اللہ کے اغیار کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم ہر چیز کا اقرار بھی اپنی زبان سے کر رہے ہو۔ قل من بیدہ ملکوت، محبوب ان سے تیسرا سوال پوچھئے، کون ہے وہ قادر و قیوم، قوی و جلیل، جس کا قبضہ و غلبہ ہے ہر چھوٹی بڑی، اصلی، حقیقی، دائمی، کلی، ظاہری، باطنی،
جسمانی روحانی چیز پر ملکیت تامہ، سلطنت قائمہ کا ذرے سے پہاڑ تک، ریگزار سے آبشار تک، زمینوں سے آسمانوں تک، اور کون ہے وہ جو حی اور باقی ہے، جس کے لیے یجیرو کی شان و شوکت ہے اور لا یجارو علیہ کی ہیبت وصولت ہے، وہ قہار و جبار جس کی چاہے مدد، حفاظت، وکالت، کفالت، مداومت فرمائے، لیکن اس کے مقابل، اس کے خلاف، اس پر غلبہ پا کر، روب جما کر کوئی بھی کسی کی بھی مدد اور حفاظت، وکالت اور کفالت کرنے کی ہمت و جرت نہیں کر سکتا، نہ پا سکتا ہے، نہ دکھا سکتا ہے، خواہ کوئی نمرود بن کے آ جائے یا شداد و فرعون بن کے آ جائے۔ یہ کفار اللہ کی اس عظمت و شوکت، قوت و ہیبت، کمال و جلال کو بھی جانتے ہیں، اسی لیے اس سوال کے جواب میں بھی فوراً یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے ہر چیز کی پوری ملکیت ہے اور اس کے لیے قدیمی شان و شوکت، ابدی ہیبت وصولت ہے۔ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، محبوب پھر ان سے فرما دیجئے، ان سے دریافت کیجئے، اے کفار زمانہ، کبھی تم نبی کو ساحر، کبھی مسحور کہہ دیتے ہو، اے ہمکا تم ابھی اپنی زبانوں سے خالق ارض ومن فیہا اور رب السماوات والعرش اور قابض و غالب کل شیء فقط اس لیے اللہ کو مانتے ہو، ان قوتوں، قدرتوں، ملکیتوں میں اپنے کسی بت، دیوی، دیوتا کو شریک نہیں مانتے، اس توحید کو مانتے ہو، مگر معبودیت، مساویت میں ڈیروں معبود بنا ڈالتے ہو۔ تم کس کے جادو میں مجنوں اور سحر میں مسحور اور وسوسوں سے مغلوب اور وہموں سے موہوم، تخیلات شیطانیہ سے مرعوب ہوئے پھرتے ہو؟ اصل دیوانے تو تم بنے ہوئے ہو کہ تم کو بتوں میں الہیت نظر آتی ہے، یہی اصلی مجنونیت اور مسحوریت ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے اور تمہاری نظر کچھ اور سمجھ رہی ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کر گئے ہو، تمہارے خیال میں یہ ساری اشیاء باطل ہیں جو یعنی ذکر کی گئی ہیں، باس بعد الموت، قیامت، حشر نشر، تم ہر چیز کو باطل سمجھتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق بالصدق، بلکہ ازلی حق اور قدیمی سچ صرف وہی اسلام اور قرآن ہے جو ہم ان کے پاس لائے ہیں اپنے حبیب رحمت للعالمین کے ذریعے، لہٰذا ان کفار کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی بت یا مورتی کو یا کواکب یا شجرات یا حجرات میں الوہیت کی شرکت، شمولیت مانتے پھریں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے عقیدے باطل اور لائق جہنم، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ کفار ہر بات میں پکے جھوٹے ہیں، اور اپنے قول و عمل، اقرار و عقیدے سے، دین و مذہب، خیال و گمان، آس و امید میں، اصنام کے اقرار میں، قیامت کے انکار میں، زبانوں سے اگرچہ للہ للہ کہتے ہیں پھریں، لیکن عقل کے کھوٹے اور یہ دل کے جھوٹے ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں کفار سے ملکوت کا سوال کیا گیا، نہ کہ ملک یا ملک کا، کیونکہ ملک کی ملکیت اور ملکوت کی ملکیت میں 8 طرح کا فرق ہوتا ہے۔ ملک پر قبضہ اللہ تعالیٰ کی غیر خصوصی صفت ہے، غیر اللہ کو بھی حاصل ہے۔ ملکوت پر قبضہ اللہ کی خصوصی صفت ہے۔ جسم پر قبضہ ملک ہے اور روح پر قبضہ ملکوت ہے۔ ظاہر پر قبضہ ملک ہے اور باطن پر قبضہ ملکوت ہے۔ مملوک پر قبضہ ملک ہے اور مخلوق پر قبضہ ملکوت ہے۔ جیل، پھانسی، دوا، غذا پر قبضہ ملک ہے اور موت و حیات، بیماری و شفا پر قبضہ ملکوت ہوتا ہے۔ جزئی قبضہ ملک ہوتا ہے اور کلی قبضہ ملکوت ہوتا ہے۔ عارضی و وقتی قبضے کو ملک کہتے ہیں،
دائمی ابدی قبضے کو ملکوت کہتے ہیں۔ زمین پر قبضہ ملک ہوا کرتا ہے اور افلاک و آفاق پر قبضہ ملکوت ہوا کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ العظیم کی قراءت میں دو قول ہیں، اکثر کی قراءت میں کسرہ سے ہے، عرش کی صفت یہی درست ہے، اور بعض کی قراءت میں العظیم ضمہ سے ہے اور ربو کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ للہ کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت میں للہ ہے لام جر کے ساتھ اور معنی ہے اللہ کے لیے، اور بعض کی قراءت میں اللہ ہے لام جر کے بغیر۔ ملکوت کے معنی میں چار قول ہیں، بعض نے کہا ملکوت کا معنی کامل ملکیت، بعض نے کہا کامل مالکیت، اور بعض نے کہا ملکوت کا معنی کامل مدبر، اور بعض نے کہا اس کا معنی کامل خزانے۔ سب معنی درست ہیں۔ یجیرو ولا یجارو کے مفہوم میں چار قول ہیں، کسی نے معنی کیا مدد، کسی نے حفاظت، کسی نے غلبہ اور کسی نے تصرف، اور چاروں ہی قول درست ہیں۔ بل اتینا کی قراءت میں تین قول ہیں، اکثر کی قراءت میں بل اتینا ماضی جمع متکلم اور یہی درست ہے، اور بعض کی قراءت میں بل اتیتو ماضی واحد متکلم، اور بعض کی قراءت میں بل اتیتو واحد متکلم اور خطاب نبی کریم سے ہے۔ بالحق کی کے معنی میں چار قول ہیں، بعض نے کہا حق سے مراد قرآن مقدس ہے، اور بعض نے کہا حق سے مراد توحید و رسالت والا دین ہے، اور بعض نے کہا حق سے مراد وعدہ قیامت ہے، اور بعض نے کہا وعید قیامت ہے۔ چاروں ہی قول درست ہیں۔ کاذبون کی نسبت مفعولی میں تین قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا کفار جھوٹے ہیں اساطیر کہنے میں، اور بعض نے کہا کفار جھوٹے ہیں تینوں بار للہ کہنے میں، اور بعض نے معنی کیا کفار جھوٹے ہیں شرک کرنے اسلام نہ ماننے میں۔ تینوں قول درست ہیں کیونکہ ہر کافر ہر طرح سے جھوٹا ہے۔